جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو مکہ میں مشرکین تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، اور شرک بھی کرتے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے، لیکن دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور مدینہ میں کافی تعداد تھی یہود کی، خیبر سارا کا سارا یہودیوں کا تھا، اور بھی مختلف علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے تھے، اور نجران کا علاقہ یہ عیسائیوں کا تھا، نہ عیسائی کافی تعداد میں تھے، اور کچھ صابی لوگ بھی تھے جو قرآن کو بھی یعنی جو نماز کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ یہ صابی لوگ تھے، اور مجوسی بھی تھے، لیکن مجوسی جو تھے یہ اہل فارس تھے جو آگ کی پرستش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب ظاہر سی بات تھی، یہ جو یہودی تھے یہ بھی اہل کتاب تھے، اور عیسائی یہ بھی اہل کتاب تھے، تو یہ اپنے یعنی کتاب کے بارے میں جلسے بھی کیا کرتے تھے، اس جلسے میں لوگوں کو اپنی کتاب پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ یہودی بھی اپنی کتاب پڑھ کے سناتے، عیسائی اپنی کتاب پڑھ کے سناتے، اپنے جلسے کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ بھی کبھی کبھی ان کے جلسوں میں شریک ہو جاتے، جلسوں میں شریک ہوتے تو پھر یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی ان جیسی کتاب ہوتی نا تو ہم بھی اپنے اس طرح جلسے کرتے، اس طرح لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ کہ بلا شبہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی اللہ کے ذکر میں سے کچھ ہمارے پاس بھی ہوتا، جیسے یہ یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کوئی ذکر ہوتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا ہی نام جو ہے ذکر بھی نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم ہی ذکر کو نازل کرتے ہیں، مطلب قرآن پاک کو نازل کرتے ہیں، اور ہم اس کی محافظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے تھے اس کے آنے سے پہلے، قرآن پاک کے آنے سے پہلے کہتے تھے کہ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اگر یہ ہمارے پاس نازل ہو جائے، کتاب ہمارے پاس نازل ہو جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا تو فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو حضرت شاہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے اس بات کا معاملہ جو انہوں نے انکار کیا ہے نا، اس انکار کا صلہ ان کو اچھی طرح مل جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے نا، تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کیسے انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق ہماری بات سبقت کر چکی ہے ہمارے چنے ہوئے بندوں کے لیے، ہمارے رسولوں کے لیے ہماری بات سبقت کر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہم لہم المنصورون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمائی ہے انبیاء کی، بلا شبہ یہی مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی مدد فرمائی۔ ظاہری طور پر نظر یہ آتا ہے کہ ہم واقعات سنتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بعض انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، بعض انبیاء کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، تو پھر کیسے ان کی مدد کی گئی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یا تو اس سے مراد دلائل کے اعتبار سے ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، دلائل میں ہمیشہ انبیاء ہی غالب رہے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جن انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمائی کہ وہ غالب رہے، اور باقی انبیاء جن کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا تو وہ ان کے اوپر جو معاملات ہوئے ہیں یہ آزمائش کے لیے تھے، ورنہ ناکامی نہیں تھی ان کے لیے۔ یہ نہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھی ان پہ اوپر حالات یہ آئے ہیں اللہ یعوذ باللہ کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مدد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غالب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی غالب کر دیتے ہیں۔
فتولى عنهم حتى حين. فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہے یہ روگردانی کرتے ہیں تو یہ ایک مدت تک ہے، لہذا قیامت آئے گی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، یا اس سے پہلے موت آئے گی، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. فتولى عنهم، لہذا آپ بھی ان سے ایک مدت تک آپ ان سے جو ہے وہ ان سے روگردانی کر لیجئے، آپ پریشان نہ ہو ان سے. وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. فرماتے ہیں آپ ان کو مہلت دیجئے. ابصر یہاں دیکھنے کے معنی میں اگر مراد لیں تو پھر معنی ہوگا کہ آپ ان کو دیکھتے رہیے، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی معنی صحیح ہے. اور اگر اس کا معنی مہلت والا معنی کریں کہ امہلہم، آپ ان کو مہلت دیجئے، فسوف یبصرون، ان قریب یہ دیکھ لیں گے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے قیامت والا دن، آپ ان کو مہلت دیجئے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی میں جاتے ہیں کہ جلدی ہمارے اوپر عذاب آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پہ عذاب آتا ہے، تو لہذا جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے ان کے صحنوں میں، ان کے جو کھلے مقامات ہیں وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر جو ڈرائے ہوئے لوگ ہیں ان کی صبح بری ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قومیں جن پر عذاب نازل فرمایا ہے تو کیسے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے، کیسے پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں وہ، تو اس طرح یہ بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے. اور ایسے ہی ہوا بدر کے مقام پر جب یہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کی اس ساری شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا کہ تکبر کرتے ہوئے آئے، اتراتے ہوئے آئے کہ آج ہم جشن میں جیت بھی جائیں گے اور ہم فتح بھی حاصل کر لیں گے، ہم جشن بھی منائیں گے، ہم شرابیں بھی پئیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، وہ کریں گے. سارا کچھ سامان لے کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا ہے، کسی اعتبار سے بھی کسی اعتبار سے ٹکر نہیں لے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر تشریف لے جانے لگے تو خیبر کے موقع پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں یہ بات ارشاد فرمائی، خربت خیبر، خیبر خراب ہو گیا. تو اور ارشاد فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. اور آج جو ہے یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری مدد فرمائے گی تو آج ان کی جو صبح ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور صبح ویسی بری ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مسلمان کو فتح عطا فرمائی ہے کہ جو یہود تھے ان کو خیبر سے نکال دیا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی جو ذات ہے وہ پاک ہے، عزت والا رب ہے. اس چیز سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ جو یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں نا، اس ہر چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اس سورت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں نازل فرمایا ہے تو اب غور کریں گے تو شروع میں توحید کے دلائل ہیں، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے اور توحید کو ثابت کیا ہے، رسالت کو ثابت کیا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو غلبہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو تینوں مضامین ان 3 آیات جو آخری ہیں ان 3 آیات کے اندر آ جاتے ہیں. کہ پہلی آیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلامتی ہو، کہ درمیان صورت میں رسولوں کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی یہاں فرما رہے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی وحدانیت کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی تعریف کو بیان فرما رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک ہماری ذات. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے جو آدمی چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ بہت بڑے ترازو میں تلے، اسے چاہیے کہ ہر مجلس کے ختم پر یہ 3 آیات پڑھا کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مستقل معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم فرما لیتے تو نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔